اب اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس وقت کوئی نہیں بچے گا، تو اللہ رب العزت جو احد صمد ہیں، مؤمن، مہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، اللہ کہیں گے اپنے عرش کو جھٹکا دیں گے، کہیں گے این الجبار، این المتکبر، این الجبار، 3 دفعہ پوچھیں گے، کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ اس وقت تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ آج بادشاہت قائم کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جو متکبر بنتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج جو خود کو ظالم اور جابر مانتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت خود کہیں گے للہ الواحد القہار الملک یومئذ للہ، آج کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہے، یہ بادشاہی صرف قہار اور جبار کی ہے۔ آج کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ، کوئی غلام، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس وقت بادشاہت صرف اللہ کی رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو جھٹکے دے کے اور بہت ہی غصے کے عالم میں کہیں گے للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت خود دہرائیں گے جب ہم سب اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ ہم اس دن کو بھول گئے ہیں، یوم حشر لگے گا، قبریں پھٹیں گی، ہم وہاں سے ننگے باہر آئیں گے۔ آج تو ہم کپڑوں جوتوں کے لیے مر جاتے ہیں نا، لیکن جب حشر کا دن ہوگا، جب حساب کا دن ہوگا، جب ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہم ننگے بدن ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہم پر اتنی موت کی ہیبت طاری ہوگی کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو دیکھیں بھی، ہم کسی کو دیکھیں گی۔ اور موت کی اتنی سختی ہوگی کہ جو ہمارے باپ ہیں، اس ساری دنیا کے والد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ مجھے بخش دے، نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، اللہ میں بچ جاؤں۔ ابراہیم جو اتنے نرم دل ہیں کہ اتنے بار انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کی، لیکن قوم نہیں مانی، وہ اس وقت وہ قوم کا نہیں سوچیں گے، وہ کہیں گے اللہ آج مجھے بخش دے، میں اپنی بیوی ہاجرہ کو نہیں جانتا، سارا کون ہے، میں کسی کے لیے آپ سے سفارش نہیں کرتا، مجھے بخش دیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ جنہوں نے دنیا میں اپنی قوم کو بہت دعوت دی، ان کے لیے سختیاں برداشت کی، کیا کیا ان کے لیے ہر جگہ جا کے اللہ رب العزت سے معافیاں مانگی، اپنی قوم سے عذاب کو ہٹایا، اللہ سے سفارشیں کی، تو وہ اس دن کیا کہیں گے کہ قوم کیا ہے، میں بچ جاؤں، اللہ میں بچ جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تجھ سے مریم کی سفارش نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنی والدہ مریم کی سفارش نہیں کرتا، آج کے دن بس میں بخشا جاؤں۔ تو اتنے میں ایک کونے سے آواز آئے گی امتی امتی، قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی اپنا کیا وعدہ اور اپنا یہ رشتہ امت کے ساتھ نہیں بھولیں گے، تو کیا کہیں گے امتی امتی، اللہ میری خیر ہے، آج میری امت بخشی جائے۔ اور کون سی امت؟ جو دن رات بدکاریاں کرتی ہے، جو دن رات شرابیں پیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، جن کے سینے بغض، حسد اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی زبانوں پہ سچ آتا ہی نہیں ہے، جن کی زبانوں پہ اس پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا۔ یہ امت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ جاؤ آج تم اپنی سفارش خود کرو، لیکن نہیں، وہ امت کو اس دن بھی نہیں بھولیں گے، وہ کہیں گے اللہ آج میری امت کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کیا کہیں گے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، محمد تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جبریل جا کے اللہ سے کہو میں تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں محمد مجھ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن ہم تجھے تیری امت کے بارے میں بھی راضی کر دیں گے، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں بھی راضی کر دیں گے۔
یہ نبی جس کا ہم ہر وقت دل دکھاتے ہیں، جس نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی آنکھوں کا نور اس سے کھینچتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ سیریس کہیں۔ تو یہ نبی ہمارے لیے اس دن بھی سفارش کرے گا۔ تو اب جب قیامت کا انہوں نے سارا نقشہ کھینچا، سب کچھ بتایا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نبی سے وفا کریں، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس نبی سے وفا کریں، اس نبی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں، اور جو دعائیں وہ ہمارے لیے مانگ کر گئے ہیں، اس امت سے امید رکھتے ہوئے مانگ کر گئے ہیں، ان دعاؤں کے لیے ہم خود کو تیار کریں، ان دعاؤں کے لیے ہم خود کو تیار کریں۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا کہا تو نماز کی ایک بہت خوبصورت انہوں نے بتائی کہ نماز پڑھنے کا گفٹ آپ کو کیا ملے گا۔ فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ اتنی جو بے حیائی پھیل گئی ہے نا، ہم ننگے بدن، ننگے سر، اور جو ہے ہماری زبان جو ہے ہمیشہ غلط باتیں کہتی ہے، بے حیائی کی باتیں کہتی ہے، اس کی اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیونکہ اگر ہماری نماز اچھی اور خالص نیت سے ہوگی تو میرے رب کا وعدہ تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو خود سوچنے اتنی بے حیائی اگر عام ہو گیا تو اس کی وجہ، اس کی جڑ اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ نمازیں کوئی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی وہ دو ٹکڑے مار کے چڑیا کی چونچ کی طرح تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس فرض کو جو ہے نا فرض بھی سمجھو، لیکن اللہ سے محبت سمجھو، اللہ سے ملاقات سمجھو کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور درمیان میں کوئی نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، ہم براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے لیے بہت سارے تحفے ہوں گے، بہت سارے گفٹ تیار ہوں گے، لیکن نمازی کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ روز محشر اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کہا تھا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دیں، تو اللہ نے منع کر دیا تھا موسیٰ تو میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکے گا، موسیٰ تو میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ نبی مانگ رہے ہیں، اور ہم صرف یہاں ایک چھوٹا سا فرض ادا کر کے اتنی بڑی نعمت وہاں پا سکتے ہیں جا کر کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا جب اس کے موت کا وقت قریب ہوگا، ایک اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، دنیا میں اس سے رزق چھین لیا جائے گا، اگر رزق ہوگا تو برکت چھین لی جائے گی، مطلب اس کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے وعیدیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جب وہ پانی کی اسے طلب ہوگی نا، جب وہ مرنے کے قریب ہوگا، اسے سمندر بھی پلا دو تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، سمندر بھی پلا دو تو پیاس ختم نہیں ہوگی، اور نمازی کو پانی کی طلب ہی نہیں ہوگی، جو نمازی شخص ہوگا نا اسے پانی کی طلب ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو، رمضان کی فضیلتیں اتنی بتائی، روزہ چھوڑنے والوں کی وعیدیں بتائی۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ ایک دعا مانگ لیں تو یقین جانے وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اسے بہترین کر کے عطا فرمائے، یعنی کسی صورت میں وہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن دعا جو روزہ دار کی کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور روزہ جو چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ جو چھوڑتا ہے، وہ باقی 10 سال بھی روزہ رکھے تو وہ اس ایک دن کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اور ہم اتنے دھڑلے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی روزوں کی پابندی نہیں، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، اور جو نماز تراویح اس کا تو اتنا ثواب ہے کہ ہر سجدے پر جو ہے اس کے لیے جنت میں محل بنتا ہے، اس کے لیے چرند و پرند توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ ہم
ہم ہر دعا کے بعد اللہ کی وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ رب العزت کی شان میں اتنے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، تو اس ایک ایک لفظ کی وہ جنت کے خزانے ہیں، تو ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے روزے کا کہا، ہم اسے بھی چھوڑ گئے، ہمیں نمازوں کا نہیں پتہ، روزوں کا نہیں پتہ۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ بھی ہے کہ نمازیں نہیں ہوں گی، روزے نہیں ہوں گے، شراب عام ہو جائے گی بالکل، لوگ شراب کو ایسے پئیں گے گویا وہ پانی ہے، نوجوان نسل ساری اس گندگی میں پڑی ہوگی۔ شراب آج بہت عام ہو گئی ہے، شراب بیچنے کا، شراب خریدنے کا، سود کھانے کا، سود لینے اور دینے کا کاروبار بن گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب کوئی بھی شخص سود سے محفوظ نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا یہ سود آیا کہاں سے ہے اور جا کہاں رہا ہے، اور یہی ہمارا حال ہے۔ صحابہ کرام جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تو پوری ڈیٹیل پوچھتے تھے، یہ چیز تم نے کہاں سے دی، وہ مسلمان تھا، وہ کافر تھا، اس کے پیسے میں ملاوٹ کیسی تھی، اس نے دھوکہ دہی نہیں کی، اس نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ اور ہم تو چیز لے کے خود بھی دھوکہ دہی کر لیتے ہیں اور خود بھی جھوٹ بول کے چیزیں خرید لیتے ہیں، تو یہ سارے ہم سود میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرو، تو اتنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ پیر وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح حج نہیں کر سکتے تو ایک مقبول حج اور عمرہ میرے نبی نے بتایا کہ گھر بیٹھے مقبول حج اور عمرہ کرو، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے کروڑوں روپے لگا کر جائیں اور وہاں جا کے آپ کے حج میں ایک ایسی غلطی ہو جائے کہ حج قبول ہی نہ ہو۔ اور جو روز گھر بیٹھ کے حج قبول ہوتا ہے، عمرہ قبول ہوتا ہے، اسے بھی ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کی نشانیاں پوچھی گی تو آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی تو بہت ہیں، سب سے بڑی یہ ہے کہ